بسم الله الرحمن الرحيم. ہر چیز کی اللہ کو اشاروں میں محدود میں لایا جا سکے جس اللہ کو اشارے میں نہ لایا جا سکے، جسے ہاذا کہہ کے ذالکا کہہ کے تلکا کہہ کے ان اشاروں میں جس سے بات نہ کی جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ عنوان نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، یہ بحث ہمارے کے بعد دنیا میں سکتا یہ پکارا جائے اور وہ مدد کے لیے آ جائے، وہ بھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ لہذا حکومت جس کی علی الاطلاق ہے وہ تمیدی امید کرتا ہوں کہ میں
کی مجالس کے مضمون کو آج آپ کی خدمت میں فہرست وار ہی صحیح بیان. ہم بھی حاکم ہیں، ہم ہیں، یہ سواری جس ہمارے ہیں، یہ ہے وہ ادارہ ہمارا جو عالم کہہ کر محدود کر رہا ہے کہ ملک تو صرف اللہ کا ہے، الحکم للہ، صرف اللہ. پھر یہ میں اپنے لیے، ہم اپنے لیے یہ کیا کچھ کہتے ہیں. اس کو میں اگر اپنوں کے سامنے یوں بیان کر جاؤں کہ مالکیت کی دو قسمیں ہیں، اہل دقت بیٹھے ہیں، مالکیت حقیقی اور مالکیت اعتباری. فرض کر کہ ہم مالک ہیں، اگر اپنے کپڑے آئے تاکہ کچھ مجھ سے لمبے قد والا اس کو اپنے پیروں میں بات کی بات میں نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہماری چیز ہے. توجہ چاہوں، طے کر لیا ہے کہ ہماری چیز ہے. طے کر لے، کوئی بھی کچھ بھی طے کر لے کہ میں امریکہ کا آدمی طے کر لے کہ میں ہندوستان کا مالک ہوں. طے کرنے پر کس نے پابندی لگائی ہے؟ کون ہے جو پابندی لگائے؟ عمل کے اندر نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کس نے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہم نے طے کر ہوتی تو ہماری بات مانتی. کہ حقیقی جاتا ہے، توجہ، جو اپنی مملوک کو حکم دے اور وہ اس کے حکم سے سرتابی نہ کرے. توجہ چاہوں گا، وہ سورج چاند جس کے اشاروں پہ ٹوٹتا نظر آئے. صلوات محمد و آل محمد. بڑھا لی قاعدے کے مطابق مملوک تو بات، کبھی مولا علی کا اشارہ، کبھی کا اشارہ. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں ہے تو جبریل درزی بنے. یہ دیں گی تو ہو محمد و آل سے مالک حقیقی کہا جائے. مالک حقیقی وہ حاکم مطلق. قرآن سورہ مبارک ارشاد ہو رہا ہے، فلا وربک، آیت کا لہجہ دیکھیے ذرا. کا مہینہ ہے، قرآن کھلنے، قرآن طاقوں سے اتر کر پر آنے کا مہینہ ہے. قرآن کا جزدان بدلا جا رہا ہے. قرآن بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کریں گے نبی کی ذات پر. لہذا سے رغبت جی تو حضوری میں صحیح، شرم کھا کے ہی صحیح، یہ کہیں ٹوک نہ دیں اس سے پہلے ہی صحیح، ایک صفحہ تو قرآن کا پڑھ لو.
اور نہ جانے یہ کس نے دماغ میں ڈال دیا کہ اگر شروع کیا تو ختم بھی کرنا پڑے گا، تو نہ ہم شروع کریں جو ختم کرنا پڑے۔ اس مہینے میں تو ایک آیت بھی اگر پڑھ لی جائے گی تو قرآن پورا پڑھنے کا، مکمل پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اگر اس مہینے میں بھی جائے گا تو پھر کب قرآن پڑھا جائے گا؟ اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، میرے احباب جو انتظامیہ کے ہیں وہ ذرا فرش بچھائیں تاکہ بعض احباب جو کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات میں۔ اور مجھے ابو تراب اسکاؤٹ کے جوان نظر نہیں آ رہے، اور اگر ہیں تو وہ کہیں شاید مصروف محو گفتگو ہیں، تھوڑا سا اپنے کام کو آ کے انجام دیں۔ آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آنے کے لیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو جگہیں خالی ہیں انہیں ذرا پڑھ کر۔ اس سے بہتر حق مولا نعرہ حیدری، بہتر سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ ماشاءاللہ توجہات آپ کی بھرپور ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایک منزل سے گزار کے ایک اور مرحلے میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سماعتیں اور ماہ مبارک رمضان حالت روزہ میں مولا علی کا ذکر سننے والوں کو یقیناً ہر مجلس سے علیحدہ ثواب نصیب ہوگا۔ جی سماع ہے تو لسان بھی روزہ دار ہے، تو جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی روزہ دار ہے۔ تو یہ عجیب ہمیں اللہ نے کرم ہم پر کیا ہے، حسین کرم ہم پر اللہ نے کیا ہے کہ ہم ان ایام میں مولا کی یاد میں وابستہ ہیں۔ تو قرآن کی آیت اور لہجہ اس کا دیکھیے کہ اللہ اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فلا ورب۔ توجہ، اب آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور پھر شاید بات مکمل طور پہ بہتر انداز سے کل آگے بڑھے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فلا وربک، پس تمہارے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے کہ جس کو یاد کر کے خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے؟ بھائی کسی عبد کے لیے یہ کم مقام نہیں ہے، یہ کم مقام نہیں ہے کہ اس عبد کی وجہ سے اس کا معبود پہچانا جائے۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہو۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ قسم بھی کھا رہا ہے تو نبی کے رب کی قسم کھا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، یا اللہ تو سب کا رب ہے، یا اللہ تو ایبل اور بقر کا رب بھی ہے، تو جانوروں کا رب بھی ہے، زمین آسمان کا رب بھی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے رب کی قسم۔ میں اپنے لیے تو یہ کہہ سکتا ہوں، کسی اور کے لیے میں مجھے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ میرا رب ہے ہونے علی کا رب ہے، میں ہوں کون؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ فلا وربک، رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ شخص اپنے اختلافات میں، اپنے مسائل میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک تمہیں اپنا حکم نہ مانے، فیما شجر بینہم، جو مشاجرات، جو اختلافات، جو جھگڑے، جو تناؤ، جو اقدامات، اختلاف اس میں جو تمہیں اپنا لا یؤمنون۔ پاس لے جائے جو فیصلہ تم اس فیصلے پر بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو، حرج نہ لگتا ہو، اسے تمہارا فیصلہ نہ لگتا ہو، اسے تمہارا فیصلہ گرا نہ گزرتا ہو، وہ
فیصلے کو تسلیم کرے اور دل سے تسلیم کرے. وَيُسَلِّمُ جیسے تسلیم کا حق ہے ایسے ہو کر دکھائے، اسے مومن کہا جاتا ہے. عزیزو، اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ مسئلہ ولایت علی کا، مسئلہ افضلیت علی کا، مسئلہ خلافت علی کا، مسئلہ امامت علی کا، مسئلہ علی 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 کا اگر حل کروانا ہے تو ہمیں مصطفیٰ جیسے حاکم کو ماننا پڑے گا. سرکار کے علی کیا ہے؟ نبی کے فیصلے پر اگر کوئی فیصلے کو نہ مانے اور فیصلہ دکھائی دے تو یہ بہت پہلے کا فیصلہ ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مومنین کے سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو اللہ مومن ماننے کو تیار نہیں ہے جو نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ، یہ مضمون سرکار سے پوچھنا ہے ہمیں مولا علی کے عظمتوں اور فضیلتوں کے عناوین کو. اور مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ سنی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ مسلمان اور ایمان کا ہے، مسئلہ اسلام اور ایمان کا ہے. جتنا میں اس دروازے پہ جھکتا چلا جاؤں گا اسلام کا اظہار ہوگا، جتنا اسے تسلیم کرتا چلا جاؤں گا ایمان کا اظہار ہوگا. مجھے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے بھی یہ ذکر کرنا ہے اور مجھے اپنے ایمان کی بلندی اور بہتری کے لیے بھی اس دروازے پر آنا ہے. عزیز، مجھے اجازت دیجئے کہ مضمون بہتر انداز کل سے شروع ہو. آج اس تمیز کو ذرا سماعت فرمائیں. انسان کی دو کمزوریاں ہیں. انسان فطرتاً جبلتاً، انسان خلقتاً فطرتاً دو کمزوری لے کر آیا ہے. سب سے پہلی کمزوری یہ اختلاف کرتا ہے. اختلاف ابھی میں بول دو طرح کے لوگ تو کم سے کم تشریف فرما. ایک وہ کہ جو مجھ سے متفق ہوں گے، ایک وہ کہ جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہوں گے. وہ اور بات ہے مائک میرے پاس ہے اس لیے اکیلا بولوں گا، پھر جب انہیں ملے گا مائک تو انہیں اختیار ہوگا کہ وہ مجھے جواب دے دیں. جی، کیونکہ مجلس ہو رہی ہے نا، مناظرہ یا مذاکرہ، پھر دو طرفہ بولنے کا حق ہوتا ہے کہ اب ہم بول لیے اب تم بول لو. لیکن یہاں کچھ ادب اور احترام اور تہذیب مختلف ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں کچھ مجھ سے متفق ہوں میری کسی بھی بات سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہے تو 50 باتوں میں سے 50 کے 50 سے اتفاق ہو جائے. ممکن ہے کہا جائے یہ ساری باتیں تو ٹھیک تھیں، یہ بات ہمیں اختلاف ہے ان سے، یہ ہو سکتا ہے. تو انسان کے اندر یہ اختلاف کا مادہ جو ہے، یہ اختلاف رائے کا جو عنوان ہے، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. میں اسے کمزوری لے رہا ہوں. اچھا، ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کمزوری ہے یا اللہ نے رکھا ہے، تو پھر اللہ تو حسن رکھتا ہے، اللہ کمزوریاں نہیں رکھتا. اچھا، دوسری کمزوری سن لیجئے، پھر دونوں کو تھوڑا سجانے کی کوشش کروں گا. دوسری کمزوری ہے نسیان، یہ بھول جاتا ہے. ایک کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ اختلاف کرتا ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مجھے اندازہ ہے آپ روزے سے ہیں، مگر تھوڑا بہت تو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں. جی ماشاءاللہ. ایک کمزوری تو یہ کہ یہ اختلاف کرتا ہے. دوسری کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ نسیان رکھتا ہے، بھول جاتا ہے. اختلاف رکھنا کمزوری کیسے ہے؟ شاید بہت دیر مولانا بولوں تو بھی بول سکتا ہوں، لیکن اگر نتیجتاً کہہ دوں تو زیادہ بہتر مضبوط رہے ہماری. اختلاف، اس کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کمزوری کیسے ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی کے فیصلے اختلاف سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کمزور تھا تبھی تو ہاتھ اٹھایا ہے. ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کمزوری تھی. اور جس نے اسے فیصلہ سنایا ہے اور اس کے فیصلے پر اس نے ہاتھ، وہ ہے کہ جو حقیقت آشنا ہے، وہ ہے
لوح محفوظ کا پڑھنے والا ہے، اور جو لوح محفوظ کا پڑھنے والا ہو اور حقیقت آشنا ہو، پھر اس سے اختلاف نہیں کیا جائے گا، اس کو اغاوت کہلائے گی، اس سے اختلاف کرنا اسلام سے خروج کہلائے گا، اختلاف کرنا کفر کہلائے گا۔ اس سے اختلاف ہی نہیں، اگر کوئی اس پہ شک کر لے تو اسے اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو یہ اختلاف اس کی کمزوری ہے۔ دوسرا، اچھا قرآن نے بھی اسے کہا ہے، یہ میں اپنی بات کو مستدل کروں، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاكَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو کہ جو اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کے سامنے اس کے ذریعے سے تم اختلاف کو دور کرو گے۔ تو اختلاف انسان کی کمزوری، اور قرآن کا کام اختلاف کی برطرفی اور ازالہ۔ اور دوسری کمزوری انسان کی کیا ہے؟ نسیان، بھول جاتا ہے بھئی، بھول جاتا۔ صبح سے میں ان 3 مجلسوں کے لیے ہر سال 2 جگہ 3 مجلسیں پڑھ رہا تھا، اس دفعہ 3 جگہ 3 مجلسوں کا بیان ہے۔ تو علی متقی جعفری مغرب کے بعد تو میں 2015 سے ان کے یہاں پڑھ رہا ہوں، تو یہ اب 2022، تو 2015 سے 2022 تک کا سارا نوٹس سامنے رکھے کہ اب جو پڑھا ہٹ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایسے نوٹس بنائے اس لیے ہم انسان ہیں، اور نسیان یعنی بھول جانا۔ اگر یہ یادداشتیں ہم نے نہ جمع کی ہوتی تو ہم بھول گئے ہوتے کہ 2018 میں ہم نے کیا پڑھا، اور ہم اگر بھول گئے ہوتے تو آپ نہ صاحب یہ آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یہ بات آپ نے فلاں سن میں یہاں کر دی ہے۔ چاہے مجمع میں ایک آدمی بھی مجھے ٹوک دے، مجھے تو اسے ایک آدمی کا خیال کرنا ہے، مجھے مجمع کا تو خیال ہی نہیں کرنا۔ اور جب میں ایک آدمی کر کے چلوں گا تو پھر خود بخود مجمع کا خیال ہو جائے گا۔ تو ہم بھول جاتے ہیں بھائی، ہمیں یاد نہیں رہتا، لہٰذا اعلان ہوتا ہے، حکم معصوم آتا ہے، قید العلم، العلم وحشی، علم ایک وحشی ہے، یہ فرار کر جائے گا، جو تم نے پڑھا ہوگا تم بھول جاؤ گے۔ اسے پنجرے میں بند کر لو، اسے قید میں ڈال دو، اس کی قید کو قلم کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ محمد۔ اور بھائی اس کو قید العلم، تو میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ، اپنے ذریعے سے تو یادداشتوں کو محفوظ رکھنا بھول جاتے ہیں بھائی، ہمیں نہیں پتا 2 دن پہلے ہم نے سحری میں کیا کھایا تھا، ہمیں نہیں ہے کہ 4 دن کے گھر جا کے کی تھی، تھوڑا سا شاید یاد آ جائے، اور اگر ہم نے کہا ان کے گئے تھے تو شاید برابر سے آواز آئے، نہیں ان کے گئے تھے، تو یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ خود انسان یعنی نسیان، خود انسان یعنی انس کے خاندان کے انسان ہے، یا ہم نسیان والے ہیں اس لیے انسان ہے، پیار کرتے ہیں اس لیے انسان ہے، ہم انس رکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس لیے انسان ہے، تو بھول جاتے ہیں۔ یہ بھول جانے والی کیفیت ہے، اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ اچھا، اللہ جو چیز کرے گا، پیاس ہماری فطرت میں ہے تو اس کی تشفی سے ہوگی، جنسی تسکین اگر فطرت ہے تو اس کی تشفی اللہ کرے گا، جو ہر چیز جو اللہ کرے گا، بھوک فطری ہے،
ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ اللہ نے جذبہ رکھا ہے, یہ تسکین رکھی ہے. ہر جذبے تسکین ہونا ضروری ہے. البتہ بعض اوقات جعلی ہوتی ہیں, بچے کے منہ میں ایک چسنی بھی پکڑائی جاتی ہے, یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے غذا دی جا رہی ہے. وہ جذبہ ہے جسے بھوک کہتے ہیں. یہ جو چسنی دی گئی ہے یہ تسکین, اگر یہ جھوٹی تسکین ہے. اللہ کی طرف سے نظام میں جھوٹ نہیں آتا, لہٰذا بچہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے اللہ. اور ابھی کیونکہ اس کا ہاضمے کا نظام رقیق ہے تو پھر اس کو غذا بھی رقیق چاہیے. جیسے جیسے ہاضمہ مضبوط ہوگا دانت نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ دانت نکل رہے, یہ ثقیل غذائیں کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو بھوک البتہ ایک موڑ آ گیا ہے میری گفتگو میں, تو ایک جملہ ضرور کہوں گا. فطرت اگر پیاس, فطرت بھوک, تو فطرت اگر بے لگام ہو جائے کہ ہر چیز کھانے لگ جائے, ہر چیز پینے لگ جائے, ہر جگہ منہ مارنے لگ جائے, توجہ چاہوں گا, فطرت اگر بے لگام ہو جائے تو فطرت کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. اب یہ دو چیزیں اگر اللہ نے دے کر بھیجی ہیں میرے مدعا کے مطابق, یعنی اختلاف سے بچنے کا اس نے کیا انتظام کیا, اور نسیان سے بچنے کا اس نے کیا. حاصل کلام میرا مرحلہ بیان ہے. اللہ نے اختلاف اگر جذبے میں دے کر بھیجا ہے تو پھر اس اختلاف کا حل کیا دیا ہے. اللہ نے اگر کا جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے تو اس کی تسکین کیا کی ہے. اللہ نے اختلاف سے بچنے کے لیے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے, مصطفیٰ جیسا نبی بھیجا ہے. ردوہ الی اللہ ورسول. اختلاف سے بچو تو قرآن کھول لیا کرو اور نبی سے جا کے پوچھ لیا کرو. اگر کسی کو اختلاف ہے کہ علی افضل ہے یا علی مفضول ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ لیتے, نبی سے کیوں نہیں پڑھ لیتے. بس جب نبی بتا دیں گے تو اختلاف کو دور ہو جانا چاہیے, جب قرآن بتا دے تو اختلاف کو دور ہو جانا چاہیے. کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ میں مولا فلاں افضل نہیں مانتا, یہ اختلاف ہو گیا تو چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کا صفحہ کھولا تو قرآن نے آواز یعلمون والذین یعلمون, تو میں یا کوئی اور افضل ہے رہا ہے, تو میں نہیں معلوم کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بشر بھول گیا ہے منزل ہے کہاں, اس کی بشر بھول گیا ہے منزل, تو کجا راہ گزر بھول گیا ہے. اور نادر کو تعجب ہے کہ راہوں میں الجھ کر یہ کیسا مسافر ہے کہ گھر بھول گیا ہے. نعرہ توجہ کر لیا آپ نے. یعنی اگر اختلاف ہے تو قرآن اللہ بتائے گا کہ کیا اس کا حل ہے, نبی بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. اختلاف اگر ہمارے اندر ہے تو کوئی تو فیصلہ کرے گا. اور دوسرا, اگر یہ جذبہ اللہ نے دے کر بھیجا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, یہ کیفیت اللہ نے دی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فَإِنَّ الذِّكْرَ سورہ مبارکہ زاریہ نمبر 55, ذکر فَإِنَّ یہ تو جاتا ہے کہ جاتا, یہ اذانیں نہیں ہیں, ذکر ہے. یہ بار بار اذانیں یاد دلانے کے لیے, کیونکہ بھول جاتا, بھول جائے. تیر کا اعلان کیسے نہ بھولتا,
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। में क्या है कि दीन देने के लिए तकर्र का निजाम करार दिया है। क्यों साल तो होता है, हमसे कोई पूछे कौन सा दिन है जिस दिन अली, साल की तुमने कहां सोच ली? कोई दिन नहीं गुजरता मौला अली की बात न करते हो। और ये हमारा कोई मसलकी मसला नहीं है, ये कोई मकतबी मसला नहीं है कि शिया ऐसे और फलां ऐसे। क्या ऐलान फरमाया? मजलिसों को दिया करो। लोगों की मुलाकात भी मजलिस बनती है। शायद इस वजह से भी मुझे सिंधियों से प्यार है कि सिंधी जब आपस में मिलते हैं तो या अली मदद बोल के मजलिस बना देते हैं और अली मदद बना देते हैं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जन्नत की सैर हो और रहती है मेरे लब पे हमेशा यही दुआ, यारों अली के चाहने वालों की। तवज्जो कर लिया आपने? मरसिया पढ़ा जाएगा, सलाम पढ़ा जाएगा, नौहा पढ़ा जाएगा, बार बार मौला का जिक्र होगा। यह हमारा कोई जोश अकीदत का ऐलान नहीं है। इसका जिक्र होगा बार बार जिन्होंने जिक्र किया है। मेरी मजाल मुर्तज़ा की मजाल के हम अहले बैत का जिक्र करें, ये अल्लाह करवा रहा है। ये अल्लाह चाहता है कि इनका जिक्र हो, इसलिए कि कायदा ये है उन्होंने मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हर शख्स अपनी हैसियत से, हर अपनी हैसियत से जिक्र कर रहा है। हम आप और हम भी किसी हद तक हम इस वक्त मौला का जिक्र मदद मिलेगी, भी मदद मिलेगी। मौला फरमा तुम मौला का जिक्र तो जारी रखो। इस वक्त में मौला का जिक्र करने वाले खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि अली मौला फिर उस वक्त आएंगे कि जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा, जब तुम्हारा दम निकल रहा होगा। अल-एहतज़ार, जब तुम्हारी रूह निकाली जा रही होगी, ऐ चाहने वाले मैं तुम्हारी। शब अव्वल क़ब्र, जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा तो एक नूरानी कुर्सी लगेगी। और फिर इंदन नुशूर, जब कब्र से ले जाया जाएगा। इंदलबास, जब महशर में खड़ा किया जाएगा। इंदस्सरात, जब पुले सिरात से गुजारा जाएगा। इंदाबाबिल जन्ना, जब दरवाजे पर पहुंचोगे तो तुम मुझे देखकर ऐसे हो जाओगे कि जैसे तुम्हें जन्नत मिल गई है। और फिर महशर और फिर जन्नत में जाने के बाद जन्नत की उन खुशगवार वादियों में भी तुम्हारे साथ होगा। कितना हसीन सौदा है, कितना मुनाफे बख्श सौदा कि इस आर्जी वक्ती गुजर जाने वाली दुनिया में हम मौला का जिक्र कर लें और फिर उस आलम में कि जहाँ कोई मदद वाला नहीं होगा, वहाँ अल्लाह की तरफ से मुश्किल कुशा हमारी मदद को आएंगे। लिहाजा जब कुर्सी लगेगी ना कब्र में, ऐलान होगा, होशियार मुतवज्जे हो जाओ, अली इब्न अबी तालिब आ रहे हैं।
مولا کی زیارت ہوگی مرنے والے کو، مگر عزیزو یہ مرنے والا عزادار ہے، تو مولا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ وہ آنسو شوق کے بھی ہوں گے، وہ آنسو عشق کے بھی ہوں گے، اور وہ آنسو بھی ہوں گے۔ جب وارث کو ان کے بچوں کا پرسہ دیا جائے گا، مولا علی کو مولا حسین کا پرسہ دیا جائے گا، اجرکم اللہ۔ مولا علی کو مولا عباس کا پرسہ دیا جائے گا، جو ساری زندگی مولا حسین کو یاد کر کے روتا رہا، عزاداری کرتا رہا، اب وہ خود مولا علی سے کہے گا مولا آپ کے حسین کا آپ کو پرسہ ہو۔ بعض روایات میں ہے ماہ رمضان ہے، روزے کی حالت میں ہوں، مجھے بہت زیادہ احتیاط سے بھی کام لینا ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب عباس کی زیارت بھی ہوگی، اور کمان و قل انہوں نے تلواریں بھی حمائل کی بھی ہوں گی، زرہ بھی باندھی بھی ہوگی، تو یہ چاہنے والا پوچھے گا کہ یہ دونوں کس جنگ میں جا رہے ہیں اور کس جنگ سے آ رہے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہ عباس کو لڑنے کا موقع ملا، نہ علی اکبر کو جنگ کا موقع ملا، حسرت لے کر دنیا سے گئے۔ اس لیے عالم برزخ میں یہ اسی لباس میں ہے جس لباس میں انہیں کربلا میں ہونا تھا۔ اور عزادارو، جب خود مولا علی سے جو کہ پرسے کا ماحول ہوگا تو وہ قبر نہیں ہوگی بلکہ عزا خانہ ہوگا، وہ امام بارگاہ بن جائے گی۔ ایام شہادت امیر المومنین کے مجالس ہیں، آج ایک علی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس گھر کے ہر علی نے اپنی قربانی بے مثال پیش کی ہے۔ کربلا میں ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اصغر ہیں، اور کربلا میں ایک علی زین العابدین ہیں۔ اور یہ علی مولا سے کتنا پیار ہے مولا حسین کو کہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ گزارش کروں گا محترم سننے والوں سے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں پوتوں نواسوں کا نام علی رکھو۔ یہ آرزو ہے امام حسین کی، ہر گھر میں ایک علی ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک مولا کائنات کے نام سے منسوب بچہ ہونا چاہیے۔ ایک علی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، جہاں مولا حسین ایک لاشا اٹھا کر جا رہے ہیں۔ وہ لاشا حسین کے علی کا لاشا ہے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ جوان مجلس میں بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے۔ مجلس میں خواتین بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان ماؤں کے جوانوں کو سالم رکھے، زندہ رکھے۔ اور سلام بھیجیے جناب ام لیلہ کو، درود بھیجیے حسین کو جن کا جوان کربلا میں مارا گیا، اور وہ جوان بھی معمولی جوان نہیں ہے، وہ جوان جو شبیہ مصطفیٰ جسے دیکھتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نانا یاد آ جاتے ہیں۔ بڑی حسرت سے علی اکبر کو سجا کر سنوار کر میدان میں بھیجا جا رہا ہے، اور کس میں حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا اس کا بیان مشکل ہے۔ اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسین مولا کا دل کس کیفیت میں تھا، آپ کے قلب مبارک پر کیا گزر رہی تھی جب فرمایا اللہم شہد اللہ اولاء القوم، اللہ گواہ رہے اس قوم پر، فقد برز الیہم، میں اب اسے بھیج رہا ہوں من تشبہ برسولک، جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلقا و خلقا و منطقا،
جس کا خلق، جس کی تخلیق، جس کا حسن بھی نبی جیسا ہے، جس کا جمال بھی نبی جیسا ہے، جس کا بولنا اور جس کا اخلاق بھی نبی جیسا ہے، اب میں اسے بھیج رہا ہوں۔ بھیج تو دیا علی اکبر کو، رونے والوں، مگر علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو آوازیں دیتا رہا، محلا محلا، آہستہ جاؤ علی اکبر۔ سے اتر آئے تو مجھے فرمایا کاش جوان بیٹا تم جیسا ہوتا۔ بہت ہی گھڑی تھی امتحان کی کہ جس وقت علی اکبر رخصت ہوئے ہیں تو گئے علی اکبر، لیکن عجیب انداز سے اپنے بچے کی قربانی کو سنوارا ہے۔ فرمانے لگے اے فضا، لیلا سے کہو کہ ماں اگر بچے کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ کہو ام لیلا سے کہ دعا کرے ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ جناب ام لیلا خیمے میں گئیں، قرآن سر پہ رکھا، دعا کرنے لگیں، مناجات پڑھنے لگیں، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ ام لیلا قرآن کو چوم کر رکھنے کے بعد گئی ہیں دروازے پر، در خیمہ پر، کیا دیکھا؟ علی اکبر حسین سے کھڑے بات کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس میں تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں سارا مجمع رو رہا ہے لیکن اپنی آواز عجیب ہے، عجیب ثواب ہے، دعا بلند کیا کرتے۔ ایک ماں ہے جو دیکھ کھڑا باتیں کر رہا ہے، اور علی اکبر بابا سے یہ کہہ رہا ہے اونٹ پانی کے مل جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، تو بتاتا میں کس کا پوتا ہوں، میں کو بتاتا کہ مجھے ایک تربیت کے سب باس نے کی ہے۔ اب باپ سے بیٹا پانی کر رہا ہے، رو رہے ہیں نا آپ حضرات۔ یہی علی اکبر 3 سال کے تھے، مسجد میں حسین مولا بیٹھے تھے، برابر میں آ کر بیٹھے اور کہا بابا مجھے انگور کا موسم نہیں تھا رونے والوں، لیکن اپنے بچے کی اس آرزو پورا کہہ کر کہ علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن؟ مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد ستون کو امام حسین نے ایک ہاتھ انگوروں کا خوشہ گرا اور آگے بڑھا کر کہا بابا نے دے رونے والوں سے، وہ اکبر بے موسم انگور مانگے تو حسین میں پانی مانگ رہا، مگر اب حسین کا امتحان ہے۔ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے، کہ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ دیکھا، شاید کہ چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ آواز آئی علی اکبر جاؤ، نانا رسول تمہارے لیے آب کوثر لیے کھڑے ہیں، تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین